فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانِ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، اور یہ ہے والیوم 5، ریڈنگ کا ہے پارٹ نمبر 23، اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ 129 جو کہ کل 12 صفحات پر مشتمل ہے۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 301 پہ ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ آئیے پہلے تو یہ جانتے ہیں، سند خطبہ سے پہلے یہ ایک لائن پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے امام علی علیہ السلام کے خطبوں میں سے ایک خطبہ جس میں آپ علیہ السلام نے صحیح ناپ تول کے متعلق گفتگو فرمائی ہے۔ اور اب آئیے سند خطبہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے سند خطبہ کتاب مصادر نہج البلاغہ میں مذکور ہے، حالانکہ خطبے کا عنوان منصفانہ ناپ تول سے متعلق کچھ ہدایات ہیں، لیکن خطبے کے متن میں اس سلسلے میں کچھ مطالب نظر نہیں آتے سوائے ایک اشارے کے کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو کسب و تجارت میں متقی تھے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ خطبہ ایک طولانی خطبے کا حصہ ہے جس میں اس اہم مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن مرحوم سید رضی اپنی خاص روش کے مطابق اس خطبے کے خاص حصوں کو منتخب کرتے ہیں اور بقیہ حصوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بہرحال زمخشری نے اس خطبے کے ایک حصے کو ربیع الابرار میں نقل کیا ہے، اور اسی طرح غرر الحکم میں بھی اس کا کچھ حصہ نقل ہوا ہے۔ حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 290، اور ساتھ ہی اب آئیے خطبہ ایک نگاہ میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اس خطبے میں امیر المومنین علی علیہ السلام نے مسلمانوں کے لیے بہت سے نفع بخش واعظ و نصیحت فرمائے ہیں۔ لکھا ہے کہ سب سے پہلے اس دنیا کے فانی ہونے اور اس کی بے ثباتی کا ذکر فرماتے ہیں مولا، اور یہ واضح فرماتے ہیں کہ انسان یہاں بطور ایک مہمان کے قیام پذیر ہے، پھر یہ مہمانی بھی بہت جلد ختم ہو جائے گی جبکہ انسان کے اعمال حساب اور سزا و جزا کے لیے باقی رہ جائیں گے۔ پھر ہے جی خطبے کے دوسرے حصے میں مولا فرما رہے ہیں کہ اپنے زمانے میں پھیلی ہوئی بدعنوانیوں اور فساد کا گلہ فرماتے ہیں۔ خطبے کے تیسرے حصے میں گزشتہ نیک، صالح، متقی، سخاوت مند اور حریت پسند افراد کو یاد کرتے ہوئے ان کا اپنے دور کے لوگوں کے ساتھ موازنہ فرماتے ہیں اور لوگوں کو خبردار کرتے ہیں کہ اپنی اصلاح کریں اور معاشرے سے فساد ختم کریں۔ پیج 302۔ اور خطبے کے چوتھے اور آخری حصے میں ان ریاکاروں کی مذمت کرتے ہیں جو دوسروں کو تو نیک اعمال کی تلقین کرتے ہیں لیکن خود ان پر عمل نہیں کرتے، دوسروں کو تو برائیوں سے روکتے ہیں لیکن خود ان کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اور اب آئیے ہم پہلا حصہ دیکھتے ہیں۔ پہلے حصے میں کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم عربی میں جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں کہ پیراگراف کہاں سے کہاں تک ہے۔ عباد اللہ انکم وما تعملون، یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے اور ختم ہو رہا ہے سمع المواعظ وقرن، اور ترجمہ ہے کہ اللہ کے بندوں، تم اور جو کچھ اس دنیا سے توقع رکھتے ہو سب ایک مقررہ مدت کے مہمان ہیں اور ایسے قرضدار ہیں جن سے قرضے کا مطالبہ ہو رہا ہو، عمریں گھٹ رہی ہیں اور اعمال محفوظ کیے جا رہے ہیں۔
کتنے دوڑ دھوپ کرنے والے ہیں جن کی محنت برباد ہو رہی ہے، اور کتنے ہی کوشش کرنے والے ہیں جو مسلسل گھاٹے کا شکار ہیں۔ تم ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہو جس میں نیکی مسلسل منہ پھیر کر جا رہی ہے اور برائی برابر سامنے آ رہی ہے۔ شیطان لوگوں کو تباہ کرنے کی حوث میں لگا ہوا ہے، اس کا ساز و سامان مستحکم ہو چکا ہے، اس کی سازشیں عام ہو چکی ہیں اور اس کے شکار کے قابو میں ہیں اور اس کے شکار اس کے قابو میں ہیں۔ تم جہاں چاہو نگاہ اٹھا کر دیکھ لو، سوائے اس فقیر کے کہ جو فقر کی مصیبتیں جھیل رہا ہے، اور اس امیر کے کہ جس نے نعمت خدا کی ناشکری کی ہے، اور اس بخیل کے کہ جس نے حق خدا میں بخل ہی کو مال کے اضافے کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور اس سرکش کے کہ جس کے کان نصیحتوں کے لیے بہرے ہو گئے ہیں اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہاں پر ہم نے ترجمہ، پہلے حصے کا ترجمہ پڑھ لیا، جان لیا، اور اب ہم پڑھیں گے پیج 303 پر شرح و تفسیر۔ اس میں ہیڈنگ دی گئی ہے کہ معاشرتی برائیوں سے ہوشیار رہو۔ لکھا ہے جیسا کہ سند خطبہ میں بیان ہوا ہے کہ اس خطبے کا عنوان جو کہ منصفانہ ناپ تول ہے سے متعلق اس کے متن میں کوئی تذکرہ نظر نہیں آتا۔ ممکن ہے کہ اس کی علت ان دو امور میں سے ایک ہو، یا یہ کہ سید رضی رحمۃ اللہ نے اپنی انتخابی روش کے مطابق اس خطبے کے کچھ ایسے حصوں کو حذف کر دیا ہے جن میں ناپ تول کی بحث شامل تھی، یا یہ کہ خطبے سے کچھ حذف نہیں ہوا ہے، بلکہ امام علیہ السلام نے خطبے کو ایسے حالات میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب معاشرے میں ناپ تول میں ڈنڈی مارنا ہر جگہ عام ہو چکا تھا اور لوگوں پر ظلم معاشرتی سطح پر نمایاں ہو چکا تھا، لہٰذا امام علیہ السلام نے بے ایمانی کرنے والوں کو خبردار کرنے کے لیے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ عبارت دیگر خطبے کی شان ورود و ناپ تول تھا، اگرچہ اس کے متن میں اس سلسلے میں کوئی تصریح سواد رے یہ ہے، کوئی تصریح نہیں ہوئی ہے، لیکن دلالت التزامی کے ذریعے یہ دیکھا جا سکتا ہے۔ الف لام تے زے الف میم چھوٹی یہ۔ بہرحال امام علیہ السلام اس خطبے میں عام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے انہیں دنیا کی بے ثباتی اور معاشرے کی بدعنوانیوں سے متعلق خبردار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندوں، تم اور جو کچھ اس دنیا سے توقع رکھتے ہو سب ایک مقررہ مدت کے مہمان ہیں اور ایسے قرضدار ہیں کہ جن سے قرضے کا مطالبہ ہو رہا ہو، عمریں گھٹ رہی ہیں اور اعمال محفوظ کیے جا رہے ہیں، اختتام عمر قریب ہے اور اعمال خدا کے پاس محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے اس عبارت میں امام علیہ السلام نے اس دنیا میں لوگوں کی حالت کو مہمانوں سے تشبیہ دی ہے جو کچھ مدت کے لیے کسی جگہ بطور مہمان مدعو کیے گئے ہوں، نیز ایسے قرضدار سے تشبیہ دی ہے جس کے قرض خواہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی مہمان اپنے میزبان کے گھر کو دائمی قیام گاہ نہیں سمجھتا اور ہرگز اس سے دل نہیں لگاتا اور نہ اس پر بھروسہ کرتا ہے اور نہ اس کے لیے رنجیدہ ہوتا ہے۔ پیج 304۔ ایسا مقروض جس کا قرض خواہ مستقل اس کے پیچھے لگا ہوا ہو اور قرض کی واپسی کا مطالبہ کر رہا ہو، اس بات پر مجبور ہوتا ہے کہ جو کچھ ہاتھ آئے اسے اپنے قرض خواہ کو ادا کرتا جائے تاکہ دھیرے دھیرے اس کا تمام قرض ادا ہو جائے گا۔ جو عمر خداوند متعال نے ہمیں عطا کی ہے گویا وہ ہمارے قرضوں کا ایک حصہ ہے جو لمحہ بلمحہ ہم سے واپس لیا جا رہا ہے۔ یہاں سب سے مشکل مسئلہ یہ ہے کہ اس ناپائیدار عمر کے ساتھ ساتھ جو اعمال ہم بجا لاتے ہیں وہ بھی مکمل طور پر محفوظ کیے جا رہے ہیں اور ہمیں ان کا جواب دینا ہوگا۔ اس مقام پر بعض شارحین نہج البلاغہ نے بعض عرفاء کا یہ قول نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کے سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح اس دنیا پر تعجب کروں، اس کا ظاہر کس قدر حسین و دل فریب ہے اور اس کا باطن کتنا کریہ اور بدصورت ہے۔ لوگ ہمیشہ اس کی برائی بھی کرتے ہیں اور اس کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے برسرے پیکار بھی رہتے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 247۔ امام علیہ السلام گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے مزید فرماتے ہیں کہ کتنے کوشش
کوشش کرنے والے ہیں جن کی صحیح رائے گاہ جاتی ہے، اور کتنے زحمت اٹھانے والے ہیں جنہیں سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ درست ہے کہ صحیح اور کوشش کامیابی اور فتح یابی کے لیے لازمی ہے، لیکن پھر بھی یہ کوئی حتمی اور کلی قانون نہیں۔ ہم ایسے بہت سے افراد کو جانتے ہیں جو ایک عمر کوشش کرتے اور شب و روز زحمت اٹھاتے رہے، لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا، اور یہ انسانی زندگی کی بدبختیوں میں سے ایک ہے۔ پیج 305 پہ آ گئے ہیں۔ یہ تعبیر مادی امور سے متعلق کوششوں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور مانوی امور سے متعلق بھی، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مانوی مقامات کے حصول اور اخروی نجات کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، لیکن خواہشات نفس اور شیطان ایک حساس موڑ پر انہیں اپنے دام میں پھنساتا ہے اور ان کی اطاعت کے خرمن کو آگ لگا کر سب کچھ بھسم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنے زمانے کے نامناسب حالات اور لوگوں کی برائیوں سے رغبت اور نیکیوں سے دوری کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ یہاں پر ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ لکھا ہے کہ تم ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہو جس میں نیکی مسلسل منہ پھیر کر جا رہی ہے اور برائی برابر سامنے آ رہی ہے۔ شیطان لوگوں کو تباہ کرنے کی ہوس میں لگا ہوا ہے، اس کا ساز و سامان مستحکم ہو چکا ہے، اس کی سازشیں عام ہو چکی ہیں، اس کے شکار اس کے قابو میں ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ تعبیرات واضح طور پر اس امر کی نشاندہی کرتی ہیں کہ خود غرض حکومتوں کے زیر اثر اس زمانے کے مسلمانوں کی اخلاقی حالت کس حد تک گر چکی تھی۔ امام علیہ السلام اپنی حکومت کے دوران کتنے دل خراش اور نحوست بھرے حالات سے دوچار تھے۔ جی ہاں، جب معاشرے کے سرکردہ اور ذمہ دار ہی خراب ہو جائیں تو برائی ہر جگہ پھیل جاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ ترجمہ لکھا ہے الناس علی دین ملوکہم، ترجمہ کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ لکھا ہے پھر کہ جب خلیفہ وقت بیت المال کو اپنے طرفداروں میں تقسیم کرے اور اپنے نالائق رشتہ داروں اور عزیزوں کو اہم مناصب پر متعین کرے، اس کی طرف سے منسوب علاقے کا والی اعلانیہ طور پر شراب پینے لگے اور مستی کے عالم میں محراب مسجد میں نماز پڑھانے لگے، اور دیگر افراد بھی برے کاموں کے مرتکب ہو جائیں، تو عوام سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے؟ کیا دنیا پرستی اور حوث رانی ہی شیطان کے تسلط کا سامان نہیں ہے؟ جب یہ امور عام پھیل جائیں تو شیطان کا تسلط آسان اور سہل ہو جاتا ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ایک روایت کے مطابق خلیفہ ثانی کا بیٹا خلیفہ اول اور سعد بن ابی وقاص کے بیٹوں کے ہمراہ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور تقاضا کیا کہ انہیں دوسروں پر ترجیح دی جائے اور بیت المال میں سے ان کا حصہ زیادہ مقرر کر دیا جائے۔ امام علیہ السلام ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور پھر ایک مفصل خطبہ دے کر سب افراد کو اس قسم کے تقاضوں سے خبردار کیا اور فرمایا۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم یہ پڑھیں میں بتا دوں، ہم پیج 306 پر آ گئے ہیں، تو پھر آئیے اب پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ سب افراد کو اس قسم کے تقاضوں سے خبردار کیا اور مولا نے فرمایا انورٹڈ کاما تمہاری نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ اگر میں اس قسم کے امتیازی سلوک کا سدباب کرنا چاہوں تو کہتے ہو کہ ابو طالب کا بیٹا ظلم کر رہا ہے اور لوگوں کا حق دینے سے دریغ کر رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو اور کس طریقے سے تمہیں مطمئن کیا جا سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں تمہارے نفع کی خاطر ہرگز گناہ کا ارتکاب کرنے والا نہیں ہوں۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ اس حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 360 حدیث 551، اور جو کچھ اوپر بیان ہوا ہے وہ حدیث کا خلاصہ ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنے دور کے لوگوں کی بدعنوانیوں سے متعلق بیان کر کے تشریح فرماتے ہیں کہ تم جہاں چاہو نگاہ اٹھا کر دیکھ لو، سوائے اس فقیر کے کہ جو فقر کی مصیبتیں جھیل رہا ہے، اور اس امیر کے کہ جس نے نعمت خدا کی ناشکری کی ہے، اور اس بخیل کے کہ جس نے حق خدا میں بخل ہی کو مال کے اضافے کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور اس سرکش کے کہ جس کے کان نصیحتوں کے لیے بہرے ہو گئے ہیں اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام اس حسین اور
پرمانی تعبیر میں 4 ایسے محروم یا منحرف گروہ کو بحث کا محور بناتے ہیں جو معاشرے کی خرابی اور ویرانی کی اصل جڑ ہیں۔ پہلے وہ فقراء ہیں جو فقر و ناداری کے پنجوں میں گرفتار ہیں۔ فقر بھی وہ جو کہ کبھی انسان کو کفر کی جانب کھینچ لیتا ہے۔ دوسرے وہ امراء کہ جو ناز و نام اور لذت و شہوت پرستی میں ایسے کھو چکے ہیں کہ سب کچھ بھلا کر کفران نعمت کو اپنا پیشہ بنایا ہوا ہے۔ تیسرے وہ بخیل طبقے سے جو بخیل اور کنجوسی کو ہی دولت کی فزونی فیض واو نون چھوٹی فزونی اور کثرت کا سبب سمجھ بیٹھا ہے۔ چوتھے وہ سرکش لوگ ہیں کہ جو غرور و تکبر کے نشے میں ہیں اور حق بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ پیج 307 امام علیہ السلام کی یہ تعبیر پرکشش ہے جس میں فرماتے ہیں کہ تم جہاں چاہو نگاہ ڈالو انہی لوگوں کے سوا انہیں سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فقر و بدعنوانی اس قدر پھیل چکی ہے کہ ہر طرف اسی کے آثار نمایاں ہیں، اور بدعنوانیوں کے اس قدر پھیلنے کی دلیل وہی ہے کہ جو اوپر بیان ہوئی ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ حکمرانوں اور سرکردہ افراد کا منکرات مرتکب ہونا، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ اور اب آئیے اس خطبہ 129 کا دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں۔ عربی کہاں سے کہاں تک ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ اینا اخیارکم، اور ختم ہو رہا ہے العالمین بہی۔ ترجمہ، کہاں چلے گئے وہ نیک اور صالح بندے، اور کہاں ہیں وہ شریف اور کریم النفس لوگ، کہاں ہیں وہ افراد جو کسب معاش میں احتیاط برتنے والے تھے اور راستوں میں پاکیزہ راستہ اختیار کرنے والے تھے؟ کیا سب کے سب اس پست اور زندگی کو مقدر بنا دینے والی دنیا سے نہیں چلے گئے؟ اور کیا تمہیں ایسے افراد میں نہیں چھوڑ گئے جن کی حقارت اور جن کے ذکر سے اعتراض کی بنا پر ہونٹ سوائے ان کی مذمت کے کسی بات کے لیے آپس میں نہیں ملتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فساد اس قدر پھیل چکا ہے کہ نہ کوئی حالات کا بدلنے والا ہے اور نہ کوئی منع کرنے والا اور نہ خود پرہیز کرنے والا ہے۔ تو کیا تم انہی حالات کے ذریعے خدا کے مقدس جوار میں رہنا چاہتے ہو اور اس کے عزیز ترین دوست بننا چاہتے ہو؟ افسوس، اللہ کو جنت کے بارے میں دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے، اور نہ اس کی مرضی کو اطاعت کے بغیر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ لعنت کرے ان لوگوں پر کہ جو دوسروں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے، سماج کو برائیوں سے روکتے ہیں اور خود انہی میں مبتلا ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پیج 308 شرح و تفسیر۔ کہاں ہیں وہ آزاد لوگ، انورٹڈ کاما یہ کوسچن مارک، اور یہ ہیڈنگ ہے کہ کہاں ہیں وہ آزاد لوگ۔ لکھا ہے امام علیہ السلام نے خطبے کے اس حصے میں اپنے دور کی بدعنوانیوں نیز برائیوں کے رجحان اور نیکی سے دوری کی کیفیت کو واضح کرنے کے لیے بہت پرکشش اور پرمانی تعبیرات استعمال فرمائی ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، کہاں چلے گئے وہ نیک اور صالح بندے، اور کہاں ہیں وہ شریف اور کریم النفس لوگ، کہاں ہیں وہ افراد جو کسب معاش میں احتیاط برتنے والے تھے اور راستوں میں پاکیزہ راستہ اختیار کرنے والے تھے۔ امام علیہ السلام اس بیان میں 6 قسم کے لوگوں کو یاد فرماتے ہیں اور اس دور کے معاشرے میں ان کے فقدان کو انحطاط و زوال کی دلیل قرار دیتے ہیں، اور 6 گروہ یہ ہیں: نیکوکار اور صالح افراد، آزاد منش لوگ، میم نون شین آزاد منش لوگ، سخاوت مند افراد، کسب معاش میں تقوی اپنانے والے، اور عقیدہ اور عمل میں پرہیزگار لوگ۔ یہ بات یقینی ہے کہ جس معاشرے میں یہ ممتاز اور برتر افراد نہ ہوں گے، ان میں سوائے فساد اور تباہی کے کوئی چیز نمایاں نہ ہوگی۔ پیج 309 کسب تجارت میں تقوی اختیار کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو نہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں اور نہ چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں، نہ سود کھاتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں اور نہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ یہ لوگ وعدوں کے پابند ہوتے ہیں۔ جس شخص سے نسبتاً کسی صالح معاشرے کا مشاہدہ کیا ہو، اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ جس شخص نے نسبتاً کسی صالح معاشرے کا مشاہدہ کیا ہو جس میں کہیں کہیں نیکوکار، پاک باز، آزاد منش اور سخاوت مند لوگ بیش بہا نمونوں کی صورت میں جیتے تھے، تو جب وہ ایسے لوگوں کی جگہوں کو خالی دیکھے گا بلکہ ان کی جگہ بے تقوی اور ہوا و ہوس کے اسیروں کو پائے گا تو نہایت رنجیدگی سے کہہ اٹھے گا، کہاں
گئے وہ لوگ؟ کیوں آج ان کی جگہیں خالی ہیں؟ اس کے بعد گفتگو جاری رکھتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ کیا سب کے سب اس پشت اور زندگی کو مقدر بنا دینے والی دنیا سے نہیں چلے گئے؟ اور پھر فرمایا کہ اور کیا تمہیں ایسے بے حیثیت افراد میں نہیں چھوڑ گئے کہ جن کی اقارت اور جن کے ذکر سے اعراض کی بنا پر ہونٹ سوائے ان کی مذمت کے کسی بات کے لیے آپس میں نہیں ملتے؟ اب ساتھ لکھا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم ایسے دور میں جی رہے ہو کہ نیک اور پاک باز لوگ یہاں سے کوچ کر گئے ہیں اور ان گراں قدر افراد کی جگہ ایسے بے وقت لوگوں نے لے لی ہے کہ جو ہر قسم کے مذمت کے لائق ہیں، اور یہ اتنی عظیم مصیبت ہے کہ زبان پر مصیبت زدہ لوگوں کا یہ جملہ ہونا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم آ گئے پیج 310 پر، لکھا ہے ان ناگوار حالات اور بے وقت انسانوں کا دور اس وقت سے شروع ہوا کہ جب اسلامی خلافت اپنے اصل محور سے منحرف ہو گئی اور خلیفہ ثالث کے زمانے میں یہ انحراف اپنے عروج پر پہنچا۔ اسلامی حکومت کے کلیدی مناصب خود غرض دنیا پرستوں اور بے تقوی لوگوں کے حوالے کر دیے گئے۔ یہ لوگ اس قدر اسلامی معاشرے میں نفوذ کر گئے کہ ان سب کو بدل دینا مولا علی علیہ السلام کے دور حکومت میں بہت مشکل اور دشوار نہ تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کے خلاف بھڑکائی گئی تمام جنگوں کی قیادت انہی لوگوں کی طرف سے ہوتی تھی۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنے اصحاب اور دوست داروں کو اس قسم کے حالات کے مقابلے میں اپنی ذمہ داری کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فساد اس قدر پھیل چکا ہے کہ نہ کوئی حالات کا بدلنے والا ہے اور نہ کوئی منع کرنے والا اور نہ خود پرہیز کرنے والا ہے۔ ان نامردوں کے مقابلے میں تم لوگوں پر خاموشی چھائی گئی ہے اور تم اپنی سب سے بڑی شرعی ذمہ داری یعنی امر بمعروف و نہی از منکر کو بھلا بیٹھے ہو۔ تو کیا تم انہی حالات کے ذریعے خدا کے مقدس جوار میں رہنا چاہتے ہو اور اس کے عزیز ترین دوست بننا چاہتے ہو؟ انورٹڈ کاما کلوز۔ ظاہر ہے کہ یہ استفہام انکاری ہے، اور اس سے مقصد یہ ہے کہ جو روش تم نے اپنا رکھی ہے کہ فساد اور برائیوں کے مقابلے میں خاموش بیٹھے ہوئے ہو، نہ امر بمعروف کرتے ہو اور نہ نہیں از منکر، تو اس حال میں تم ہرگز قرب الہی کا مقام حاصل نہ کر سکو گے اور نہ اولیاء اللہ کی صف میں کھڑے ہو سکو گے۔ اسی بنا پر مزید تاکید کرتے ہوئے مولا نے ارشاد فرمایا کہ افسوس، اللہ کو جنت کے بارے میں دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے اور نہ اس کی مرضی کو اطاعت کے بغیر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے یہ اس بات سے کہ یہ لوگ بظاہر اہل ایمان کی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن باطنی اور عملی طور پر اپنی خاموشی کے ذریعے ان بدعنوانیوں اور برائیوں پر راضی ہیں۔ یہ لوگ ہرگز اس خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے جو انسان کے باطنی اسرار سے اسی طرح آگاہ ہے جیسے کہ ان کے ظاہری اعمال سے آگاہ ہے۔ ممکن ہے کہ یہ لوگ کچھ وقت کے لیے دوسروں کو بلکہ اپنے آپ کو بھی دھوکے میں رکھیں، لیکن جب قیامت کے دن بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے اور سب راز سامنے آ جائیں گے تو ندامت و شرمندگی میں غرق ہو جائیں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، ایمان صرف ظاہری آرائش اور تمناؤں کا نام نہیں، بلکہ ایمان وہ ہے جو دل میں خالص و راسخ ہو اور کردار و عمل اس کی تصدیق کرے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد 66 صفحہ 72 حدیث نمبر 26۔ پھر پڑھتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ پھر خطبے کے آخر میں مزید تاکید کے لیے واضح طور پر فرماتے ہیں کہ اللہ لعنت کرے ان لوگوں پر جو دوسروں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے، سماج کو برائیوں سے روکتے ہیں اور خود انہی میں مبتلا ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ بات درست ہے کہ امر بالمعروف اور نہی از منکر کی شرائط میں سے ایک خود انسان کا اس پر عمل پیرا ہونا نہیں۔ دوسرے الفاظ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دو مختلف
فرائض ہیں، اگرچہ خود معروف کا تارک اور منکر کا ارتکاب کرنے والا ہو، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیکی کا حکم دو خواہ تم خود اس پر عمل نہ کرتے ہو، اور منکرات سے روکو اگرچہ تم خود ان سے اجتناب نہ کرتے ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے کنز الاعمال، حدیث 15522، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 66۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے لیکن یہ کام کہ انسان امر بمعروف کرے اور خود کبھی اس پر عمل نہ کرے، اور نہیں از منکر کرے لیکن خود کبھی اس سے بچا نہ رہے، اس طرح سے واضح منافقت ہوگی، اور ایسا شخص لعنت و سرزنش اور سزا کا مستحق ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں ظاہر و باطن کی دو رنگی لوگوں کے لیے دھوکے کا باعث بنتی ہے، اور یہی منافقت کی روح ہے۔ یہ ایسی بدترین صفت ہے جو انسان کو حقیقی لعنت یعنی اللہ اور اس کی رحمت سے دوری کا سزاوار ٹھہراتی ہے۔ ہم آگے پیج 312 پہ اور پڑھنے جا رہے ہیں نکتہ۔ اس میں ہیڈنگ ہے کہ امام علیہ السلام کا اپنے زمانے کے لوگوں سے شکوہ۔ اس حوالے سے تفصیلات ہیں کہ تاریخ اسلام کے تلخ ترین مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام، جنہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بلا فاصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہونا چاہیے تھا، تاکہ مشرق سے مغرب تک سبھی اقوام کو اسلامی پرچم کے زیر سایہ قرار دیں اور اسلام کو آئندہ کے لیے بھی محفوظ کریں۔ ایک ایسے دور میں اسلامی حکومت کے ذمہ دار ہوئے کہ اکثر لوگ خلفاء کے دور حکومت میں، خصوصاً خلیفہ ثالث کا دور جس میں اسلامی اقدار طاق نسیاں کی زینت بنا دی گئی تھی، بیت المال کے اس اموال اور اہم عہدے آل امیہ اور آل مروان کے غارت گروں کے اختیار میں تھے۔ پیدا ہونے والے بحرانی حالات کے زیر اثر عدالت اور اسلامی زہد و تقوی سے منحرف ہو چکے تھے۔ لوگ اکثر و بیشتر مال و دولت اور مقام و منصب کی فکر میں ہوتے تھے، جبکہ دولت مند اور طاقتور افراد اسلامی معاشرے پر چھا گئے تھے اور زمانہ جاہلیت کی بہت سی اقدار پھر سے زندہ ہو گئی تھیں۔ اب لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے ایسے نامساعد حالات میں کمر ہمت کس لی اور اسلامی اقدار اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے احیاء نیز جاہلیت کے نئے نعروں کو خاموش کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ علیہ السلام کبھی رغبت و تشویق تیشین واو یہ قاف و تشویق سے، کبھی ڈانٹ اور دھمکی سے، کہیں عصر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال اور اپنے دور کا اس کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے، اور کبھی گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اور اگلی قوموں پر آنے والے عذاب کی یاد دلاتے ہوئے اپنی قوم کو تنبیہ کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ انسانی اور اسلامی فضائل کی کونپلیں مولا علیہ السلام کے دوست داروں کے درمیان پھوٹنے لگیں، اور آپ حضرت علیہ السلام کے خون دل سے سیراب کیے گئے نہال اب پھل دینے لگے، مگر افسوس کے ناقصین نون الف کاف سے یہ نون، مگر افسوس کے ناقصین ناقصین ہی ہیں، جی بالکل، قاسطین قاف الف سین تو یہ نون قاسطین، اور مارقین میم الف رے قاف یہ نون کے فتنوں نے اس دوران مملکت اسلامی کی فضا کو تاریک کر دیا۔ جرائم پیشہ عناصر کا رسوخ بڑھتا گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ مولا علیہ السلام کی پیشانی کو سجدے کی حالت میں ظلم کی تلوار سے شگافتہ کر دیا، اور ہوا و ہوس کے منحوس کیا ہے یہ الو ہی لکھا ہے، الو اسلامی معاشرے کی فضا میں نمودار ہوئے۔ شیطانوں نے وسوسہ انگیزیاں شروع کی، آپ کے یہ لائحات عمل ادھورے رہ گئے۔ پیج 313 پر ہم اس خطبے کو اختتام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں خطبہ نمبر 130 پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔